دوستو خوش آمدید. آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے گولڈن کراس ورسز ڈیتھ کراس. یہ دو ایک کی انڈیکیٹرز ہیں جو کہ کافی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جب مارکیٹ میں ولیٹیلیٹی کافی ہو، پرائس ایکشن کافی زیادہ ہو رہا ہو. تو اس کا اگر آپ کسی قسم کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ کرپٹو ہو، فوریکس ہو یا اسٹاک ہو، اس سلسلے میں یا یہ انڈیکیٹرز آپ کی بہت مدد کریں گے. اور سمجھنا یہ کہ کس وقت جب انڈیکیٹرز کا کیا رول ہو سکتا ہے. اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. آئیے چلے اس پروسیس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم انالیسس کریں گے ڈیتھ کراس کا. تو ٹریڈنگ کی ورلڈ میں بیسیکلی جب آپ پاس دو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جسے ہم یہ کہتے ہیں 200 ڈے موونگ ایوریج، SMA 200 کے نام سے جو اکثر آپ کو انڈیکیٹرز میں ملتے ہیں، اور ایک دوسرا انڈیکیٹر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں 50 ڈے موونگ ایوریج. یہ دو انڈیکیٹر ایکچولی جیسے جیسے پرائس موو کرتی ہے اوور دا ٹائم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ پرائس کس طرف جائے گی. جب آپ کی مارکیٹ بیرش ہو اور کسی اور پہلے بل رہ چکی ہو، تو بل مارکیٹ سے جب پرائس ایکشن ڈراپ کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھا مئی میں کرپٹو کرنسیز بٹ کوائن کا کریش ہوا، تو اس سے پہلے جو بل مارکیٹ چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ کی پرائسز ہائی تھیں. جب ہائی ہوتی ہیں پرائسز تو آپ کی جو 200 ڈے موونگ ایوریج ہے وہ لفٹ ہو جاتی ہے، وہ اوپر چلی جاتی ہے. اب جب سڈنلی یہ کریش ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو 50 ڈے موونگ ایوریج ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایکچولی ایک اور انڈیکس کا چارٹ ہے SP 500 جو کہ امریکن انڈیکس ہے، لیکن یہ رول سبھی جگہ اپلائی ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 ڈے موونگ ایوریج جو کہ اراؤنڈ 2760 کے قریب جا رہی تھی، جب تقریباً اکتوبر کے ٹائم فریم میں پرائس ڈراپ کرتی ہے سڈنلی، اس کے بعد جو 50 ڈے موونگ ایوریج ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے تقریباً دسمبر کے اینڈ میں، ٹھیک ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی جو ریڈ لائن ہے 50 ڈے موونگ ایوریج وہ کراس کرتی ہے آپ کی 200 ڈے موونگ ایوریج کو. جب یہ کراس ہوتا ہے اس کے بعد عموماً موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آپ کی پرائس کریش ہو جاتا ہے، جو کہ بہت سارے ٹریڈرز ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں. وہ انڈین انڈیکیٹرز کی بیس پر سیلنگ شروع کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پرائس فردر نیچے آتی ہے. اس کا خاصا بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ کراسنگ ہوتی ہے تو کچھ عرصے تک آپ کی جو ہے وہ پرائس نیچے جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کی 50 ڈے موونگ ایوریج نیچے آ جائے ڈیتھ کراس کے بعد اور 200 ڈے موونگ ایوریج اوپر جا چکی ہوتی ہے، جیسے کہ اس بلیک لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایک وقت کے بعد سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد وہ 50 ڈے موونگ ایوریج جب آپ کی 200 ڈے موونگ ایوریج دوبارہ سے کراس کرتی ہے، جس کے بعد آپ کی 50 ڈے موونگ ایوریج اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے آپ کی 200. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ ایک طرح سے بل مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. تو گولڈن کراس کے بعد جو ہے جیسے کہ نام اس کا واضح کرتا ہے، آپ کی پرائسز انکریز کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کافی امپورٹنٹ افیکٹ ہوتا ہے جب آپ ان دونوں انڈیکیٹرز کو دیکھ رہے ہوں اپنے ٹیکنیکل انالیسز میں، تو آپ کو یہ بتائیں گے ایکچولی کہ پرائس جو ہے یوزلی کس طرف جا رہی ہے. آئیے تو ہم ریسنٹلی اب اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں بٹ کوائن کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو بٹ کوائن کی ریسنٹ پرائس کریش ہوئی، جو کہ ہم نے آل ٹائم ہائی دیکھا اپریل کے مڈ کے قریب، جب بٹ کوائن آلموسٹ $64 کے قریب پہنچا اور پھر پرائس کریش کرنا شروع ہوئی. تو اگر ہم اپنے 50 ڈے موونگ ایوریج کو نوٹ کریں سب سے پہلے، تو ہماری 50 ڈے موونگ ایوریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. جنوری میں اس کو ٹچ کیا آپ کی بٹ کوائن کی پرائس نے، اور یہ ایک طرح سے گزر رہی تھی. پھر اس کے بعد مئی میں آ کے یہ اراؤنڈ 57,000 کے قریب تھی. اب اگر ہم دیکھیں ساتھ میں اپنی 200 ڈے موونگ ایوریج کہ وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے، تو ابھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ آلموسٹ جولائی 2020 سے آپ کی جو پرائس ہے بٹ کوائن کی وہ 200 ڈے موونگ ایوریج سے اوپر تھی. تو یہ سگنل ہوتا ہے کہ بل مارکیٹ کا، اور یہ جو ہے آن ایوریج اوپر جاتی رہی. جب یہ اوپر جاتی رہی تو جب تک اگر آپ اس فیز میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، تو اگر تو آپ 200 ڈے موونگ ایوریج سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی ایک طرح سے بل زون میں ہیں اور پرائسز اپورڈ ٹرینڈ اختیار کر چکی ہیں. لیکن جب کوئی مارکیٹ کریش ہوتا ہے، جب کہ اپریل میں ہوا
اس کے بعد مئی میں ہوا، جس کے بعد ہماری جو 50 ڈے موونگ ایوریج ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف شفٹ کرنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی جب 19 مئی کا کریش ہوا، شارپ ڈکلائن ہوا، تو اس کے بعد پرائس ہماری تقریباً 30,000 کی رینج میں آ کر آلموسٹ اسٹیٹک ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں ایکومولیشن فیز یا ڈسٹریبیوشن فیز، کہ سائیڈ وے ایکشن ہو رہا ہے آپ کی پرائس میں. پرائس نہ بہت اوپر جا رہی ہے نہ بہت نیچے جا رہی ہے. اب یہ انتظار تھا کہ آپ کا جو 50 ڈے موونگ ایوریج جو کہ بلیو لائن یہاں پر ہے وہ آپ کی کراس کرے 200 ڈے موونگ ایوریج. تو ابھی ریسنٹلی 19 جون کو یہ کراسنگ ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرائس جو ہے ڈراپ ہونا شروع ہو گئی، اور ابھی چند ایک دنوں میں پرائس تھوڑی سی بمپ اپ کی، لیکن یہ بمپ جو ہوتا ہے اس کو اکثر ہم کہتے ہیں ڈیڈ کیٹ باؤنس. اگر آپ ڈیلی چارٹ میں اپنا انالیسس کریں کہ جو پرائس یہاں پہ اوپر آئی، اوپر کے بعد ہمارا یہاں سے جنوری کے بعد جو بول پیریڈ شروع ہوتا ہے، ایک بمپ آیا، ٹھیک ہے جی، فیبرری میں، اس کے بعد آپ کا مارچ میں بمپ آیا، اور اپریل میں، یعنی کہ آپ آل ٹائم ہائیز کو ریچ کر رہے تھے. اس کے بعد جب پرائس ڈراپ ہونا شروع کی تو یہ ایک آپ کا کپ کہلاتا ہے، یہ کپ بنا. کپ کے بعد جو ہے یہ کپ کا ہینڈل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انورس کپ. جب آپ انورس کپ بنتا ہے تو اس کے بعد ایک طرح سے بیرش مارکیٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو موسٹ لائکلی انڈیکیٹر اب ملے گا وہ یہی ہوگا کہ ہماری پرائس جو ہے اب یہاں سے ڈاؤن ورڈ جائے گی. اب یہ ڈاؤن ورڈ کتنی جاتی ہے یہ مطلب دیکھنے کی بات ہے. اس وقت جو ٹیکنیکل انالیسس ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ نیکسٹ رینج جو ہماری اس کی بنتی ہے بٹ کوائن کی، وہ جو ٹیسٹ ہوگی وہ ہونی ہے جناب آپ کی یہ ایک جو زون ہے آلموسٹ 19,000 کا. یہ لاسٹ زون تھا جہاں سے پرائس پمپ کی. اگر آپ فبوناچی انالیسس یہاں سے کریں تو اب یہ پرائس ہماری بٹ کوائن کی آفٹر دا ڈیتھ کراس یہ واپس آہستہ 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 اس کو ری ٹیسٹ کرے گی. ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پرائس دوبارہ سے پھر جو ہے، اگر یہاں سے میں اس کا ایک ایرو آپ کو دکھاؤں تو اوپر جانا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اوپر جانے کے بعد پھر یہ جو ہے پھر دوبارہ سے آل ٹائم ہائی کی طرف کرے گی. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس وقت جا کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پرائس ہماری یہاں پہ جائے گی، جانے کے بعد ہو سکتا ہے اوپر آئے، پھر ری ٹیسٹ کرنے کے بعد دین اٹ گوز اپ، اور اینڈ دین اٹ کین گو آل دا وے دا مون. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کی انویسٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ کی کوائنز کاسٹنگ آلموسٹ زیرو ہو سکتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اتنی ہی انویسٹ کیجئے جتنی کہ آپ لوز کر سکتے ہوں. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ ریسنٹلی انویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر رکھیے جن کوائنز میں بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں، جب بٹ کوائن آپ کا 20,000 کے پہ جائے گا تو اس کے بعد آپ کی تقریباً سبھی جو پرائسز ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں جائیں گی. تو جو لوور ہائیز ہوں گی، لوور لوز ہوں گے، یہاں پہ کے ٹچ کرنے کے بعد پھر نئی مارکیٹ کریکشن ہوگی. تو ہوپفلی یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو فار واچنگ. ٹھیک ہے جی. لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں. فیڈ بیک دیجیے. دین سی یو نیکسٹ ٹائم.